اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن جو ہدایت ہے انسانیت کے لیے اور روشن نشانیاں ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ پس تم میں سے جس شخص کو بھی یہ مہینہ ملے اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ تم میں سے جو مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو پس وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، روزوں کو مکمل کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب یعنی آخرت کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ، اس کے پچھلے جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جو راتوں کو قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ خواتین و حضرات، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے جس کا میں نے ترجمہ بھی آپ کی خدمت کے اندر پیش کر دیا، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رمضان کی حقیقت کیا ہے اور رمضان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ میں گفتگو اور تقریر سے زیادہ جو ہے کہ کچھ عملی نکات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ظاہر ہے رمضان کی فضیلت کے حوالے سے تو آپ نے بہت کچھ سنا ہوا ہوگا۔ مثال طور پہ آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہوں گے وہاں بات کی جا رہی ہے، آپ جو ٹی وی دیکھتے ہیں اس کے اوپر رمضان کی فضیلت کی بات آتی ہے۔ آج کل تقریباً ہر چینل کے اوپر رمضان کے حوالے سے کہیں مارننگ شو ہے، کہیں سیر ٹرانسمیشن ہے، کہیں افطار کی نشریات ہیں، وہاں بھی آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ آپ عام طور پر کتابچے مل رہے ہوتے ہیں کہ جو مسجدوں کے باہر بھی تقسیم ہو رہے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کے دفتر کے اندر بھی موجود ہوں۔ تو گویا رمضان کی فضیلت، اہمیت، درجات، افادیت جو ہے کہ یہ اس پر زیادہ وقت لگانے کے بجائے اگر میں براہ راست اس موضوع کے اوپر آ جاؤں کہ ہم رمضان کیسے گزاریں یا ہم رمضان کو کس طور پر رمضان سے فائدہ اٹھائیں، گزاریں نہیں۔ یعنی گزارنا تو یعنی ایک ایسا بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا ہلکا سا لفظ ہے کہ میں وقت گزار رہا ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں نا میں وقت گزار رہا ہوں یا وقت نہیں گزر رہا۔ تو رمضان کوئی ایسی چیز نہیں جس کو گزارا جائے۔ رمضان سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں، رمضان سے ہم کیسے استفادہ کریں، اور رمضان ہے کیا چیز۔ یعنی پہلے دیکھیں نا، آپ کو جب تک کسی نعمت کا احساس نہیں ہوگا آپ اس وقت اس کی قدر نہیں کریں گے۔ آپ کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ چاہے آپ کے اوپر ہے، آپ کے جسم کے اوپر ہے یا آپ کے جسم کا حصہ ہے، آپ کو اگر اس کی اہمیت کا پتہ ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کر دیں، آپ اس کو کریں۔ یہی والا معاملہ ہے کہ رمضان کا۔ تو میں 2-3 احادیث سناتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ رمضان ہے کیا چیز، اور ہم اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، ہم اس کو کیجول نہ لیں، ہم اس کو جیسے جس طرح کہتے ہیں روا روی کے اندر کہ بس ٹھیک ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ روزہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک عوام کا روزہ ہے کہ جو صرف سحری افطاری کا نام ہے، افطار سحری شروع ہو گئی، افطار میں روزہ کھول لیا۔ ایک خواص کا روزہ ہے کہ جو کچھ پابندیاں کرتے ہیں اپنے رمضان کے ساتھ، کچھ عبادات جو ہے اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، عام طور پر نہیں پڑھتے۔ یہ بھی اچھی بات ہے، چلیں یہ خوشی کی بات ہے، اللہ ان کو اجر بھی دے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ لیکن یہ خواص کا روزہ ہے کہ انہوں نے کچھ مزید چیزوں کا اضافہ کر لیا۔ اور ایک تیسرا روزہ ہے، وہ ہے خاص الخاص۔ یہ وہ روزہ ہے کہ جو پورے ماحول کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے اور وہ پورا ماحول ہوتا ہے۔
کہ جو رمضان کا ماحول ہے اسی کی بات کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اور جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ رمضان کی جب آپ کو اہمیت اور افادی سمجھ میں آ جائے گی پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مجھے اس کو کیسے گزارنا ہے. ایک حدیث سنیے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جنت ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان تک سجائی جاتی ہے روزے داروں کے لیے. یعنی گویا رمضان ختم ہوتا ہے تو جنت کو سجایا جانا شروع ہو جاتا ہے اور اگلے رمضان تک یعنی گویا پورے 12 مہینے تک وہ جنت سجائی جاتی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو اپنے روزوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو روزوں کا اہتمام کرتے ہیں. آپ نے یہ سنی ہوگی حدیث کہ جنت کا ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہی ہے باب الریان، کہ جو روزے داروں کے لیے، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. میرے اور آپ میں سے جو روزے کی قدر کرتے ہیں، اس کی اہمیت رکھتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، بالکل جس طرح آدمی کسی نعمت کی قدر کرتا ہے، تو ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان، اس سے صرف روزے داری داخل. آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی آدم کے ہر عمل کا ثواب 1 سے لے کر 10 گنا تک ہوتا ہے، لیکن روزہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. اور یہاں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 700 750 گنا سے بھی زیادہ ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کس کس نے نفلیں ادا کی ہیں. عام طور پر ہم نفل چھوڑ دیتے ہیں، اور نفل کا مطلب ہی عربی میں زائد ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ہمیں یہ بتایا گیا کہ نفل کا مطلب زائد ہے. آپ کے پاس وقت ہو یا آپ کا شوق ہو، دل کرو تو آپ ادا کیجئے، نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، فرض ضروری ہے. لیکن اگر آپ نے شوق کے ساتھ ظہر کے ساتھ آپ نے نفل پڑھیں جو آخر میں ہوتے ہیں نا 2 سنت 2 نفل، تو گویا وہ 2 نفل نہیں ہیں. اب مجھے نہیں پتا اگر یہاں اکاؤنٹس کے لوگ بیٹھے ہیں کہ 750 گنا بنا دیں ان 2 نفلوں کا، تو کتنا بڑھے گا شہباز سے؟ کوئی اندازہ ہے؟ اگر 2 کو 750 گنا سے ضرب دیں، 2 ضربے 2 ضربے 2 ضربے 2 جو ہے، تو پتہ نہیں ہم اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. تو گویا آپ نے اگر کہ 2 نفل اضافی پڑھے ہیں تو گویا وہ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ فرض کے برابر اس کا ثواب ہے، اور جو فرض ہے وہ تو بہت آگے تک چلا جائے. تو یہ ہے، آپ سنیے کہ یہ روزے کی فضیلت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑا وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تو وہ اس کا مداوع نہیں کر سکتا. ساری زندگی روزے رکھتا ہے، یعنی اتنا اہمیت کا حامل ہے روزہ، اور اس کی اتنی اہمیت ہے. اور آپ نے ایک دعا سنی ہوگی، مجھے سوشل میڈیا پہ پڑھنے کو ملی ہے، پتہ نہیں آپ میں سے کسی کو آتی ہے، کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب رجب کا چاند طلوع ہوتا ہے تو بندے سے یہ کہا گیا کہ دعا کرے کہ یا اللہ یہ جو رجب کا چاند ہے تو مجھے شعبان کے بعد تک مجھے موقع دے کہ میں رمضان تک پہنچ سکوں، اور مجھے رمضان تک پہنچا. یعنی رجب کا مطلب ہے کہ ابھی رمضان 2 مہینے دور ہے، یعنی رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ، پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ بتایا جا رہا ہے کہ رمضان کوئی ایسی چھوٹی چیز نہیں ہے. 2 مہینے پہلے اس کو ایک دعا سکھائی گئی ہے مومن کو کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تو نے اگر مجھے رجب کا چاند دکھایا ہے اور رجب کا مہینہ دکھایا تو یا اللہ تو مجھے موقع دے کہ میں رمضان تک پہنچ سکوں. تو یہ تو بس ایک چیز کہہ کر میں آگے بڑھتا ہوں کہ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کر لیجئے کہ یہ آپ کا آخری رمضان ہے. ہمارا ایمان ہے، ہمیں اپنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جوانوں کو بھی موت دیتا ہے، بوڑھوں کو بھی، مردوں کو بھی، خواتین کو بھی، بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، غریب کو بھی، امیر کو بھی. اب آپ دیکھیں نا، ابھی چند دن کے اندر اندر کہ دنیا، ابھی عمران خان کی حکومت کا 1.5 سال باقی تھا، لیکن ایسے ملک کے حالات ہوئے کہ وہ ابھی کل اس کا وزیر قانون یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب 15 دن ابھی مزید وزیر اعظم رہ سکتے ہیں. رات ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا کہ ہی از نو مور پرائم منسٹر. یعنی یہ دنیا ہے جو ہمیں بتا رہی ہوتی ہے. اسی طرح ابھی ہم یہ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، میری فیملی کے اندر میرے قریبی عزیز ہیں، وہ ان کا انتقال کہ 2 ہفتے پہلے ہو گیا، رمضان سے 3 ہفتے پہلے ہو گیا، مارچ کے بالکل شروع میں ان کا انتقال ہو گیا. گویا کہ ان کی زندگی میں رمضان نہیں تھا اور کوئی ایسی غیر معمولی بیماری بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے، جس طرح ایک آدمی کو ہوتی ہے کوئی نہ کوئی عارضے تو ہم سب کو ہی ہیں، وہ ان کا انتقال ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے ان کی زندگی میں یہ رمضان نہیں تھا. گویا رمضان ایک ایسا موقع ہے کہ جو اگر مل جاتا ہے، اور جو میں نے حدیث پڑھی ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اور راتوں کو قیام کیا، اس کے پچھلے جتنے گناہ، آپ میں سے جس کی عمر 35 سال ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف، بالکل 0 میٹر. جس طرح آپ نیا کیمرہ خریدتے ہیں
جس طرح نئی موٹر سائیکل خریدتے ہیں، جس طرح آپ نیا پین خریدتے ہیں، جس طرح آپ نیا کمپیوٹر اور پی سی خریدتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک نیا انسان ہوتا ہے جو پورے اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے حضور جواب دہی کے احساس کے ساتھ روزے رکھتا ہے۔ تو گویا روزہ، یعنی یہ جو میں نے چند آیات اور حدیث آپ کو سنائی ہیں، اس میں اسی لیے کہا گیا کہ لوگ اس کی اہمیت غیر معمولی، اور آپ اس کی قدر اسی وقت کریں گے کہ جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ اب اگلے سال مجھے نہیں ملے گا، یعنی آپ کو یہ معلوم ہو کہ مجھے رات کا کھانا نہیں ملے گا، یا مجھے ابھی آخری دن میں جب کھانا کھا رہا تھا تو مجھے ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو ناشتے کا وقت ہے، اب پورا 1 مہینہ میں ناشتہ نہیں کروں گا۔ میں نے سوچا یار یہ ناشتہ ذرا خاص ہونا چاہیے۔ پھر میں دوپہر کا کھانا کھانے لگا ہفتے والے دن، تو ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا اب پورے 29-30 دن مجھے یہ دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا، یعنی اس ٹائم نہیں ملے گا۔ تو میں نے کہا یار اس دفعہ کوئی ذرا میں پسند کی چیز کھاؤں، اہتمام سے کھاؤں، تسلی کے ساتھ کھاؤں، اس لیے کہ 1 مہینہ۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اب نہیں ملے گا، یہ رمضان نہیں ملے گا، خود بخود آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا۔ تو میں آپ سے جو ہے کہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بس اس رمضان کو آپ اس نیت کے ساتھ گزاریں۔ اب کیا ہے، ہم رمضان کیسے گزاریں؟ ایک ہوتا ہے نا، آپ اپنے آپ کو خود احساس دلائیں کہ کیا میں واقعی ذہنی طور پر، دماغی طور پر اور جسمانی طور پر اور شعوری طور پر اس کے لیے تیار ہوں کہ مجھے یہ مہینہ گزارنا ہے، مہینہ گزارنا ہے۔ دیکھیے رمضان تو چلا جائے گا، رمضان کے دامن میں بے شمار نعمتیں، بے شمار نعمتیں، یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے دن بھی برکت ہے، راتیں بھی بابرکت ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول بھی اور جس کا آخر بھی، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی نمازیں بھی اور یعنی جس کا سونا بھی عبادت ہے۔ مثلا آپ روزے کی حالت میں سوتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں۔ تو گویا اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے شیطان قید کر دیا گیا، زنجیریں پہنا دی گئی، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ کی طرف سے منادی دینے والا، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی مغفرت جو ہے کہ بٹ رہی ہے، اللہ کی جنت تقسیم ہو رہی ہے، کون ہے جو تم میں سے آگے بڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے سودا کر لے۔ تو گویا رمضان میں تو یہ ساری نعمتیں، برکتیں موجود ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کو کیسے گزارتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان کی ہے مثال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہدایت میں لے کر آیا ہوں اس کی مثال بارش کی طرح ہے۔ بارش جب زمین پر آتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ زمین کا کچھ حصہ ایسا ہے کہ جو پانی کو جذب کر لیتا ہے۔ جب پانی کو جذب کر لیتا ہے زمین کا جو حصہ، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پھر زرخیز ہو جاتا ہے، وہاں زیادہ اچھی کھیت ہوتے ہیں، زیادہ اچھی فصلیں ہوتی ہیں، اور وہ زمین بہت زرخیز قرار دی جاتی ہے۔ جس طرح آپ کا پنجاب ہے، پنجاب کے ارد گرد کی جو وسطی پنجاب ہے، شمالی پنجاب ہے، اس کی زمین بہت زرخیز ہے۔ پورے پاکستان کے اندر سندھ کی زمینیں بھی زرخیز ہیں۔ یہ زمین کا دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو پانی کو روک لیتا ہے، جس طرح جس میں گڑھے ہوتے ہیں، وہ پانی کو روک لیتا ہے، اور اس پانی سے جو ہے کہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ چاہے جانور ہوں اور چاہے وہ اپنا انسان ہو۔ اور زمین کا تیسرا حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو نہ پانی کو جذب کرتا ہے نہ پانی کو روکتا ہے، بلکہ پانی بہہ کر آگے نکل جاتا ہے، وہ ڈھلوان ہوتا ہے۔ جس طرح پہاڑ ہے نا، اب پہاڑ پر جب بارش ہوتی ہے تو پانی نہ پہاڑ جذب کرتا ہے اور نہ جو ہے کہ اس کو روکتا ہے، پانی بہہ کر آگے نکل جاتا ہے جتنی بھی ڈھلوان ہے۔ اب آپ یہاں یہ فرش ہے نا، اس فرش پہ پانی ڈالیں گے تو جس طرف ڈھلان ہوگی فرش کی، پانی اس طرف چلنا شروع کر دے گا۔ رمضان بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے رمضان میں کوئی کمی نہیں ہے، رمضان کی رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں کا اور انعامات کا کوئی جو ہے کہ حساب کتاب نہیں ہے۔ مسئلہ ہے میرا قصور، میرا ہے، میرا معاملہ ہے کہ میں اس سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہوں۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو آپ کو جو ہے نا اپنے فضل اور انعام سے نوازنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی سائل تو ہو، کوئی سوالی تو ہو، جو جس نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، جس نے اپنا دامن پھیلایا ہوا ہو۔ ہم کس کو راستہ دکھائیں؟ کوئی راستہ مانگنے والا ہے، پوچھنے والا ہے؟ تو یہ ہے چیز۔ تو بس میں 4-5-6 چیزیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلی چیز ہے نیت اور ارادہ۔ آپ نے رمضان گزارنے کا نیت اور ارادہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ سب سے اہم چیز ہے، نیت بہت اہم ہے دین کے اندر۔ اعمال، اچھا ویسے تو عمل اہم ہے۔ مثال کے طور پر آپ نیت کر لیتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ آپ نیت کر لیتے ہیں میں قرآن پڑھوں گا، قرآن نہیں پڑھتے۔ آپ نیت کر لیتے ہیں کہ میں صدقہ کروں گا، آپ صدقہ نہیں کرتے۔ تو آپ کہیں گے تو اس نیت کا کیا فائدہ جس پر عمل نہ کیے؟ بات تو ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹھیک بات کہ عمل ہوگا
لیکن اسلام کے اندر جو ہے کہ نیت غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہا گیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ جس طرح حاضری ہے، حاضری تو آپ اپنے افسر کو دکھانے کے لیے کر سکتے ہیں کہ جی میرے صاحب دیکھ رہے ہوں گے، میرا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ دیکھ رہا ہے، میرے جی ایم صاحب دیکھ رہے ہیں، میرے مینیجر صاحب دیکھ رہے ہیں، لیکن جو ہے اصل چیز کیا ہے، اس میں نیت کیا ہے۔ میں فرض شناس ہوں، مجھے وقت پر آنا ہے، مجھے اپنا وقت پر کام کرنا ہے، میں نے لوگوں کو وقت دیا ہوا ہے، کچھ لوگ میرے انتظار کے اندر موجود ہیں، یہ میرے درمیان جو احساس فرض شناسی کا احساس ہے، یہ بنیادی طور پر وہ نیت ہے کہ جس کے بعد پھر اس کا عمل جو ہے وہ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اس لیے دین کے اندر یہ کہا گیا کہ نیت اور ارادہ، سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے۔ رمضان کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے، اس لیے کہ انسان عمل نہیں کر سکتا جب تک اس کا ارادہ نہ ہو۔ اور پھر وہ جو ہے کہ اب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں نیت کرتا ہوں کہ مجھے کھانا کھانا ہے، اور پھر میں اٹھ کے جاتا ہوں، اور پھر جا کر جہاں سے مجھے کھانا ملتا ہے یا جہاں سے مجھے کھانا لیا جاتا ہے میں جا کر کھانا کھاتا۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں نیت کر لوں اور میں بس یہاں بیٹھا رہوں، یہ نیت کہ بس میں نے تو نیت کر لی کھانے کی تو کیا میرا پیٹ خود بخود بڑھ جائے گا؟ نہیں، نیت کے فوراً بعد پھر اگلی چیز ہے کہ مجھے پھر اس کھانے کی تدبیر کرنی ہے، مجھے میس میں جانا ہے، مجھے کچن میں جانا ہے، مجھے ریسٹورنٹ میں جانا ہے، مجھے کھانے کی ٹیبل پہ جانا ہے، اور مجھے جا کر جو ہے کہ وہ کھانا، گویا نیت بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز نیت اور ارادہ۔ نیت کافی نہیں ہے، ارادہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ نیت محض خواہش کا نام ہے، اور ارادہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے عملی شکل ہے۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا نا، مرید، جی میں فلاں صاحب کا مرید ہوں، میں داتا صاحب کا مرید ہوں، جی میں فلاں کا مرید ہوں۔ مرید اس ارادے سے نکلا ہے۔ یرید، عربی کا لفظ ہے یرید، وہ چاہتا ہے، تم چاہتے ہو، ترید۔ تو یہ مرید جو ہے یہ ارادے سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب مرید کون ہوتا ہے؟ جو کسی کا احترام نہیں کرتا بلکہ آگے وہ جاتا ہے اور جا کر اس بزرگ کے پاس پہنچ کر کہتا ہے کہ مجھے آپ ہدایت کیجئے، مجھے نصیحت کیجئے کہ مجھے کس طرح اپنے دن اور رات گزارنے چاہیے، اس کو مرید کہتے ہیں۔ اس لیے نیت اور ارادہ یہ ایک ہی چیز ہے، خالی نیت نہیں، نیت کے ساتھ ارادہ۔ اب رمضان آپ نے گزارنا ہے تو آپ کی نیت کیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ارادہ کیا کیا ہے، کیا ارادہ کیا ہے۔ مثلا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے اپنا قرآن طے کیا کہ یہ میرا قرآن ہوگا پورے مہینے کے لیے؟ اس سے پتہ لگے گا آپ کا ارادہ کیا ہے۔ آپ نے خواہش تو کر لی، لیکن اب آپ نے خواہش کر لی، اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک جگہ طے کر لی ہے کہ میرے نوافل کے گھر میں یہ جگہ ہے، وہاں آپ نے جائے نماز ڈال کے رکھ دی، یہ ہے ارادہ کہ میں نفل پڑھنا چاہتا ہوں، یہ ارادہ ہے۔ آپ نے نیت کر لیا کہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، جتنی بھی میری توفیق ہے، آپ نے طے کر لیا کہ میں جو ہے یہ اماؤنٹ ہے، میری تنخواہ اگر 20,000 ہے تو 20,000 کے اندر میں 200 روپے جو ہے اس مہینے خرچ کروں گا، یہ ہے ارادہ۔ اب اس کے بعد آپ 10 روپے دیتے ہیں، 15 روپے دیتے ہیں، 20 روپے دیتے ہیں، آپ اس کے بعد یہ کام کریں۔ یہ فرق ہے نیت اور ارادے کا، کہ بس خواہش ہے، خواہش نہیں بلکہ عملاً آپ نے جو ہے کہ شکل بنائی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ نیت ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، لیکن جو آپ نے طے کر دیا کہ بھائی اس رمضان میں تو یہ طے ہوگا کہ جیسے ہی نماز میں 10 منٹ ہوں گے نا، میں اپنا کام بند کر دوں گا، میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کروں گا تاکہ میں وقت پر نماز ادا کر سکوں۔ وضو بھی کرنا ہے مجھے، پھر مجھے جائے نماز تک بھی پہنچنا ہے، اگر کہیں مجھے جماعت پڑھنی ہے تو مجھے جماعت تک بھی پہنچنا ہے، تو میں 10 منٹ کا میں نے مارجن رکھوں، تو گویا یہ ہے ارادہ۔ تو نیت اور ارادہ یہ، آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اگر یہ نیت اور ارادہ نہیں ہوگی تو آپ کام نہیں کر سکے۔ ایک بات۔ دوسری چیز جو آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، وہ ہے قرآن۔ رمضان ہے درحقیقت قرآن کا نام۔ قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ تو وہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو بنیادی طور پر یہ قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے، اور اسی لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر رمضان میں دورہ کرایا کرتے تھے قرآن کا۔ اسی لیے جو ہے کہ رمضان کی راتوں میں قیام لیل ہے، یہ جو آپ رات کو کھڑے ہوتے ہیں نا تراویح کے اندر، یہ قیام لیل ہے، یہ تہجد کا قائم مقام بھی ہے، اور یہ ویسے بھی جو ہے کہ قرآن کو سننا بھی ہے۔ تو رمضان کے اندر جو ہے یہ ہے تو نفل، سنت کے قریب پہنچا ہوا نفل ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، اور اگر آپ قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے وقت نہیں نکالتے تو آپ کیا رمضان گزارتے ہیں؟ میں کیا رمضان گزارتا ہوں؟ اس لیے رمضان میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا قرآن سے تعلق جو ہے وہ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ آپ اپنے آپ سے، آپ نے نیت اور ارادہ، پھر میں کہتا ہوں نیت اور ارادہ پہ جائیے، آپ نے قرآن کے حوالے سے کیا طے کیا کہ مجھے اس مہینے کیا کرنا ہے؟
مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے ہم نے جو ہے قرآن کم از کم 1 مرتبہ نادرہ پڑھنا ہے. الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، یہ ہدف ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں، ہم نے اس مہینے دورہ قرآن کرنا. دورہ قرآن سے مراد کیا ہے کہ قرآن کے جو ہے نا جو مرتبہ ترجمہ اور تفہیم جو ہے وہ دورہ قرآن کہلاتا ہے. جس طرح آپ تراویح میں پڑھتے ہیں تو کئی جگہ تراویح میں 4 کے بعد جو ہے کہ مختصر تشریح کی جاتی ہے. کئی جگہوں پر 20 پڑھنے کے بعد لوگ بیٹھ جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، چائے بھی چل رہی ہوتی ہے، پانی بھی چل رہا ہوتا ہے، شربت بھی موجود ہے اور لوگ بیٹھے رہتے ہیں. یا میں نے فیس بک پہ اشتہار دیکھا کہ نوجوانوں نے اکٹھے ہو کر ایک شادی ہال لے لیا اور انہوں نے کہا جی کہ رات 8:30 سے لے کر 12 بجے تک، یعنی گویا کہ وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں رمضان کو، سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے کہ بے شمار خواتین جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ان کا دورہ قرآن چل رہا ہے. باپردہ خواتین ہیں اور وہ جو ہے کہ مستقل اس لیے خواتین، کئی جگہوں پر گھروں میں خواتین نے جو ہے کچن میں موجود ہے لیکن ٹی وی کے اوپر انہوں نے دورہ قرآن لگایا ہوا ہے، اپنے کچن میں کام کر رہی ہیں، کھانا پکانا بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ کان تو سن سکتے ہیں نا. تو وہ قرآن مجید کا روزانہ کا ایک پارہ جو ہے کہ رمضان میں صرف یہ کافی نہیں کہ میں ناظرہ پڑھ لوں، ترجمہ قرآن، دورہ قرآن، پھر قرآن کو حفظ کرنا کہ کتنا قرآن مجھے حفظ ہے. آپ کو پتہ ہے ایک حدیث میں کہا گیا کہ قیامت کے دن جو ہے حافظ کو کہا جائے گا کہ بس تمہیں جتنا قرآن حفظ ہے پڑھتے جاؤ اور جہاں تمہارا حفظ ختم ہوگا جنت میں وہ مقام تمہارا ہو. اب اگر مجھے 10 صورتیں حفظ ہیں تو میں تو بالکل یہ اس دیوار تک جا کر میری جنت ختم ہو جائے گی. اور جس نے پورا قرآن حفظ کیا ہوا ہے اس کو سمجھ لیجئے وہ تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گا. یعنی یہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس لیے اب آپ جائزہ لیجئے کہ آپ کی عمر 20 سال ہے، 25 سال ہے، 30 سال ہے، 35 40 سال ہے، آپ نے کتنا قرآن حفظ کیا ہوا ہے. کیا ابھی تک وہی ہے جو ہم نے پرائمری جماعت میں یا 6ٹھی میں 7ویں تک جو ہم نے قرآن کی چند صورتیں چھوٹی حفظ کر لی تھی؟ یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے اور یہ کتاب نہیں ہے، یہ بالکل یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس کے اندر. یہ بالکل بیٹھے نا صحیح صاحب تو ہر چیز کو پکانے کا طریقہ ہوتا ہے. یعنی پلاؤ کا طریقہ علیحدہ ہوگا اور جو ہے کہ اپنا آپ کی گریوی کا طریقہ علیحدہ ہوگا، سویٹ ڈش کا علیحدہ ہوگا اور اس کی ریسیپی مختلف ہوگی. یہ زندگی گزارنے کی ریسیپی ہے. زندگی گزارنے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا اللہ کو پسند ہے کیا ناپسند ہے، خوشی میں کیا کرنا ہے، غمی میں کیا کرنا ہے، اپنوں کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے، غیروں کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے، معاش کیسے کمانا ہے، گھر میں فیصلہ کیسے کرنا ہے، دشمنی ہو تو اس کی بنیاد کیا ہوگی، دوستی ہوگی تو اس کی بنیاد کیا ہوگی، اکیلے ہو تو کیسے ہو، سب کے درمیان میں ہو تو کیسے ہو، عبادت کرو گے تو کیسے ہو، دنیا داری کرو گے تو کیسے ہو. یہ ساری کی ساری ریسیپی ہے زندگی گزارنے کی. تو اگر قرآن نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں سمجھا تو زندگی کیا گزاری. یہ اس لیے قرآن کی غیر معمولی اہمیت اللہ کے نزدیک ہے. یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے، معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے ہے. اور ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ رمضان اور قرآن قیامت کے دن مومن کی شفاعت کریں گے، حجت دے گا قرآن. یعنی قرآن وہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ نبی بھی کانپ رہے ہوں گے. یہ حدیث ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی کانپ رہے ہوں گے اللہ کے غضب سے اور اللہ کے خوف سے. کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. حدیث میں کہ قرآن سفارش کرے گا کہ یہ بندہ یا یہ بندی ایسی ہے کہ جس نے مجھے پڑھا، میری توقیر کی، مجھے سمجھا، مجھے اپنی زندگی کا امام بنایا، زندگی کے مختلف معاملے کے اندر جو ہے اس نے جو ہے کہ میرا ہاتھ تھاما. یا اللہ قیامت والے دن جس دن نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ میاں بیوی کو کا ساتھ دے سکے گا، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، یہ قرآن کہے گا کہ اے اللہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، اے اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں تو اس بندے کو اپنی رحمت کے اندر داخل کر. تو گویا قرآن کتنا پڑھنا ہے. ویسے تو یہ زندگی کا پوری زندگی کا ساتھ ہونا چاہیے، لیکن یہ مہینہ تو ہے یہ قرآن کا مہینہ. کتنا پڑھتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو 5 قرآن ختم کرتے ہیں ناظرہ اس کے اندر. میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں کہ جو رات کو جو ہے جنہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہمیں جو ہے کہ دورہ قرآن کرنا ہے اور وہ رات 12:30 بجے تک جاگ کر جو ہے کہ قرآن کو ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر لوگ حفظ کر رہے ہیں، جن کو پرانا حفظ ہے اس کو یاد کرتے ہیں، تازہ کرتے ہیں. کچھ نیا حفظ کرتے ہیں کہ نہیں ہماری نمازوں کی خوبصورتی اسی وقت ہوگی کہ ہم نمازوں میں اتنا قرآن تو کم از کم مجھے یاد ہو کہ جو مجھے نماز میں پڑھنا پڑے، نماز میں پڑھنا پڑے. آپ دیکھیں اگر یعنی کیا یہ میں صرف انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہوں بس، تب یدا بھی اور لیلا فی قریش پڑھ لیتا ہوں بس، مجھے یہی آتی ہیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، بس یہی صورتیں ہیں کہ جو میں پلٹ کر جو ہے کہ ہر نماز، نفلوں میں بھی یہی، فرض کے اندر بھی یہی، صبح بھی یہی، شام کو بھی یہی، کوئی تلاوت کرتا ہے تو بھی یہی کر لیتا ہوں. یہ اللہ کی کتاب سے میرا تعلق کیا ہے؟ تو یہ دوسری چیز قرآن.
تیسری چیز نماز ہے. نماز میں فرائض بھی ہیں، فرائض کی تو کوئی چھوٹ ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، لیکن چونکہ اس مہینے میں نوافل کا بہت زیادہ جو ہے کہ اجر ہے، اسی لیے زیادہ سے زیادہ آپ اس کا اہتمام کیجیے. نوافل نماز سے پہلے، نماز کے بعد طے کر لیں. نماز سے پہلے نماز طے کر لیجئے کہ مجھے یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بالکل آپ بڑے مفت آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے. اور سحری کے لیے اٹھنا ہے، سحری آج کل بند ہو رہی ہے 4:30 بجے، اور آپ 4 بجے اٹھتے ہیں عام طور پہ. اگر آپ 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 3:45 بجے اٹھ جائیں، بڑے آرام سے آپ 2 نفل یا 4 نفل یا 6 نفل، تہجد کے زیادہ سے زیادہ 12 نفل ہوتے ہیں، آپ 2 بھی پڑھ لیں تو ہو جائیں گے. لیکن گویا آپ اس مہینے وہ جو ساری عمر نہیں کر سکتے یا سارے سال نہیں کر سکتے، اس مہینے میں تہجد پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت آپ جو ہے کہ اشراق کے پڑھ سکتے ہیں، جو سورج نکلنے کے بعد ہوتا ہے. اسی طرح وضو کرتے ہیں تو وضو کے بعد کے 2 نفل، وہ نفل کہ جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تم کون سا عمل کرتے ہو کہ میں جب معراج پر گیا تو مجھے تمہارے قدموں کی آواز اپنے سے پہلے سنائی دی. تو حضرت بلال نے کہا کہ میں تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، ہاں صرف یہ ضرور ہے کہ میں جب بھی جو ہے وضو کرتا ہوں تو میں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں. اس لیے جو ہے کہ یہ بہت اہمیت ہے غیر معمولی کہ 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد کے جو ہے یہ نفل ہے. کتنی آپ انداز لگائیے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بلال تم کون سا عمل کرتے ہو کہ مجھے تمہارے قدموں کی آواز اپنے سے پہلے جنت کے اندر یا اس میں نظر آئی اللہ کے دربار کے اندر. تو یہ تو وضو تو کرنا ہی ہے. اگر آپ اپنا معمول بنا لیں گے اس رمضان کے مہینے کے اندر تو گویا آپ کو مفت میں جو ہے وہ 2 نفل، یعنی یہ اللہ کو نفل اتنا پسند ہے. نفل کے متعلق وہ کہتا ہے کہ بندہ جب نفل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے. دیکھیے یہ جو نفل ہے نا، یہ نماز جو ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی بڑی خوبصورت شکل ہے. اس میں قرآن بھی ہے، اس میں تسبیحات بھی ہیں، اس میں ذکر بھی ہے، اس کے اندر رکوع اور سجدہ بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سجدہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند بندہ وہ ہے جو سجدے کی حالت کے اندر ہوتا ہے. تو اسے نفل کا اہتمام کرنا، یعنی مسجد میں پہلے پہنچ جانا، 2 رکعت نفل پڑھ لینا، وضو کرتے ہی جہاں موقع ملے 2 رکعت نفل پڑھ لینا. اور یہ نفل آپ کو نہ جانے کہاں تک لے جائے گا اس رمضان کے اندر. تو گویا نفل تہجد کے نفل بھی ہیں، اور تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد کے بھی ہیں، اشراق کے بھی ہیں، اور ویسے بھی 2 نفل جہاں آپ کو موقع مل جائے. آپ یہ طے کر لیں، اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ میں اس مہینے ہر نماز کے ساتھ 2 نفل پڑھا کروں گا. آپ انداز لگائیے کہ بالکل آرام سے جو ہے آپ اس مہینے جو ہے کہ سینکڑوں جو ہے کہ نفل آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ان کا ثواب فرضوں سے بھی کہیں نہ کہیں زیادہ ہوگا. یہ تیسری چیز ہو گئی. چوتھی چیز جو آپ سے کہنے والی ہے وہ ہے ذکر. اللہ تعالیٰ کو کچھ کلمے بہت پسند ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور وہ جو بھی کام کرتے ہوئے آپ اس کو اپنی زبان پر لا سکتے ہیں. وہ کتابوں کے اندر بھی لکھے ہیں، اپنی عادت بنا لیجئے کہ وہ دہراتے ہیں. اس مہینے کے اندر بھی ہیں. ایک تو وہ دعائیں ہیں نا کہ جو پہلے اشرے کی، دوسرے اشرے کی، تیسرے اشرے کی ہے. کچھ کلمے بہت زیادہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی یہ چھوٹا سا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ 2 کلمے یہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اور جسے کہتے ہیں لیکن قیامت کے اندر یہ بہت بھاری ہوں گے، اجر بہت زیادہ ہوگا. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ 2 کلمے کہ جو زبان پر تو بہت ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن جو ہے کہ ثقیلتان فی المیزان، میزان قیامت اور آخرت کے اندر بہت بھاری ہیں. وہ یہی اللہ کے رسول استغفار کرتے تھے 70 مرتبہ 100 مرتبہ. اگر آپ استغفار کریں نا 5 منٹ لگیں گے، آپ کو زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے، آپ 100 مرتبہ استغفار پڑھ سکتے ہیں. اپنی عادت بنا لیں، جیب میں تسبیح رکھیں، انگلیوں پہ پڑھ لیں، جو آپ کو ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 3 4 5 قسم کے استغفار ہیں، وہ آپ پڑھ لیجیے. یہ کلمے اسی طریقے سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چھوٹے چھوٹے جملے یہ بہت پسند ہے. یہ سبحان اللہ جو ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کی ذات پاک. تو یہ وہ کلمے ہیں. درود شریف مذہب یہ طے کر لیجئے کہ میں جو ہے کہ کم از کم دن میں جو ہے کہ 1 تسبیح درود شریف کی پڑھا کروں گا. تو یہ ذکر و اذکار ہے کہ جو پورا آپ کو جو ہے نا. اور پھر وہ دعائیں کہ جو دعائیں صبح و شام کی دعائیں، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، مسجد جانے کی، کھانے کی، سونے کی، وہ دعائیں آپ کو یقیناً آتی ہوں گی. یہ ہو گیا. اگلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. بجٹ بنائیے، اپنی تنخواہ کے مطابق بنائیے. جو 2 لاکھ لیتا ہے وہ 2 لاکھ کے حساب سے بنائیں، اور جو 20,000 لیتا ہے 20,000 کے حساب سے بنائیں. پرسنٹیج بنائیں نا کہ میں جو ہے کہ 10% دوں گا، میں 5% دوں گا. دیکھیں 2.5% تو زکوٰۃ ہوتی ہے نا، وہ تو ان پر لگتی ہے جن پر وہ ہے، لیکن صدقہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اور صدقہ اللہ کو بڑا پسند ہے.
اللہ کو بڑا پسند، اتنا پسند ہے کہ روزانہ صبح دو فرشتے یا شاید ایک فرشتہ آتا ہے اس آسمان پر اور کہتا ہے کہ اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو تو اور دے، اور جو روک کے رکھتا ہے یا اللہ تو اسے محروم کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 درہم 1 لاکھ درہم سے بازی لے گیا۔ یا رسول اللہ 1 درہم یعنی 1 روپیہ 1 لاکھ روپے سے بازی لے گیا۔ کسی کے پاس لاکھوں روپے ہیں اور وہ جو ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے خرچ کرنے کا، یعنی وہ خرچ بھی کرتا ہے تو اس کی دولت اتنی زیادہ ہے، اس کی گنتی کوئی نہیں ہے، اس کے بینک میں اتنا پیسہ موجود ہے اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور جو بیچارہ غریب ہے اس کے پاس 1 روپیہ ہے اس نے وہی اللہ کے راستے میں دے دیا، اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کا اجر اس سے زیادہ ہے۔ یہ 1 روپیہ اس 1 لاکھ روپے سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے، اس لیے فکر کی بات کوئی نہیں۔ آپ اپنے حساب سے دیں، مسجد میں دینا ہے، جماعت کو دینا ہے، کسی غریب کو دینا ہے، کچھ اور دینا ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کہا ہی جاتا ہے کہ یہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، جو بلائیں آتی ہیں وہ بیماری بھی ہے۔ اور یہ بلا کیا ہوتی ہے؟ بلا کا کیا مطلب ہے؟ آپ سڑک پار کر رہے ہیں، کسی نے اللہ نہ کرے کسی موٹر سائیکل نے آپ کو ہٹ کر دیا، ایسی واقعات ہوتے ہیں نا، اور کیسے ہوتے ہیں؟ کوئی اور تو نہیں ہوتا، یہی ہوتا ہے کہ انسان کو چلتے چلتے اچانک جو ہے کہ اس کو جو ہے کہ وہ گھر سے آ رہا ہے لیکن جو ہے کہ اس کی موٹر سائیکل پنچر ہو گئی، اس کا سارا دن خراب ہو گیا، اس کا مزہ کرکرا ہو گیا، وہ گاڑی کو گھسیٹ رہا ہے، پسینہ نکل رہا ہے، پنچر کی دکان نہیں مل رہی ہے، لیکن جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے کام آسانی سے ہو جائیں، تو وہ صدقہ دیتا ہے کہ یا اللہ یہ دن گزر گیا ہے، یا اللہ یہ دن گزرنے والا ہے، میں تیرے نام پر یہ 10 روپے دیتا ہوں، یہ 50 100 روپے دیتا ہوں، میرے بچوں کی حفاظت فرما، میں اپنے بچوں کو پیچھے چھوڑ کر آیا، کہ اللہ میرے والدین کی حفاظت فرما، یا اللہ میں جس جگہ موجود ہوں مجھے حاسدوں کے حسد سے بچا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں کام کر رہا ہوتا ہے وہاں حسد کرنے والے بڑے ہوتے ہیں، بڑے حسد کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ شیطان کا کارگر ہتھیار ہوتا ہے کہ وہ حاسد پیدا کر دیتا ہے، یعنی بندہ دوسرے کو اچھا نہیں لگتا، وہ چاہتا ہے کہ یہ کیوں خوش ہے، وہ چاہتا ہے یہ کیوں خوشحال ہے، وہ چاہتا ہے یہ کیوں خوبصورت ہے، وہ چاہتا ہے یہ کیوں مطمئن ہے، وہ چاہتا ہے یہ کیوں قناعت پسند ہے، اس کے اندر طمع کیوں نہیں ہے۔ یہی شیطان یہی کام کرتا ہے نا، کہ جس کے پاس تھوڑا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کے اندر شکر گزاری پیدا کر، اس کے اندر طمع پیدا کر دیتا ہے کہ یہ فلاں کے پاس فلاں کے پاس فلاں کے پاس یہ ہے تو یہ وہ حساب کتاب کرنا شروع کرتا ہے، پھر اللہ سے شکوے کرتا ہے۔ یہ شیطان کے کام ہے، تو یہ صدقہ وہ کر لیتا ہے۔ اور آخری چیز جو ہے وہ آخری چیز یہ ہے کہ آدمی دعا اور استغفار، اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایک تو آدمی جو کام کرتا ہے دعا کرے کہ یا اللہ تو اسے قبول کر، اور استغفار کا کیا مطلب ہے؟ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے جو بھی کام کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میرا کوئی کام نقص اور خامی سے پاک ہو، یہ ممکن ہی نہیں، وہ انسان ہی نہیں ہو سکتا کہ جس میں نقص نہ ہو۔ اللہ نے یہ دنیا ناقص بنائی، یہ جو ہے کہ زندگی ناقص بنائی ہے، نامکمل بنائی ہے، انسان کی ہر چیز یہاں پوری نہیں ہو سکتی، نہیں پوری ہو سکتی، آخرت ہی جو ہے کہ وہ مکمل ہے، اس لیے یہ ممکن نہیں کہ اب جو بھی کام کرو اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز شامل ہو جائے گی، کہیں ریاکاری ہوگی، کہیں جھوٹ ہوگا، کہیں بناوٹ ہو جائے گی، کہیں اور کچھ ہو جائے گا، کہیں دباؤ آ جائے گا۔ یا اللہ یہ جو میں نے کام کیا ہے یا اللہ اس میں جتنی کمی کوتاہی ہے تو جانتا ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما لے۔ یہ ہر کام کے اندر ہے، یہ دنیا کے کاموں میں بھی، دین کے کاموں کے اندر، دنیا داری میں بھی، تعلقات کے اندر بھی ہے، اور یہ نماز اور روزہ اور ذکر اور اذکار اور تسبیحات اور خیرات سب کے اندر موجود ہے۔ یا اللہ یہ میں خیرات کر رہا ہوں تو یا اللہ اس کو قبول فرما لے، اس میں کوئی یا اللہ میں نے یہ نماز پڑھی ہے، اس نماز میں 100 طرح کی 2 نمبری موجود ہے، نہ مجھے سمجھ آئی میں نے کیا پڑھا، نہ جو ہے کہ مجھے اس کے اندر کوئی لطف آیا، نہ جو ہے کہ وہ مجھے اس کے مطلب ہوا کہ میں نے کیا کہا ہے، یا اللہ اس کے باوجود تیرا حکم تھا، میں تیرے دربار میں آ گیا، تیرے حضور میں کھڑا ہو گیا، یا اللہ تو معاف کرنے والا تو اللہ ہے، اور میں تو بندوں قبول فرما لے۔ دعا استغفار، اللہ کے سنن ارشاد فرمایا کہ تمام بنی آدم جو ہے وہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اور سب سے اچھے خطا کار کون ہیں؟ توبہ کرنے والے، سب سے اچھے خطا کار وہ، یعنی گویا وہ خطا کار جو توبہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ تو گویا آپ جو بھی کام کریں گے اس کو کر لیں۔ تو بس یہ چند چیزیں تھیں کہ ہم رمضان کو کیسے گزاریں، یہ وہ چند چیزیں ہیں، آپ اس کے علاوہ اس میں کچھ اضافہ کر سکتے ہیں، آپ کیجیے، اپنی پلاننگ کریں، لکھیں کہیں کسی کی نہ، آج کل کسی کو کاغذ آپ کو مل جائے اس پہ لکھیں کہ میں نے اس مہینے میں یہ کرنا ہے۔ دیکھیے اپنے معمولات کم کریں، دیکھیے یہ 3 چیزیں کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے: قلت منام، کم سوئیے، قلت کلام، کم بات کیجیے، اور قلت طعام، کم کھائیے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو مسائل انسان کے ہوتے ہیں نا، زیادہ بولے گا اتنا زیادہ اس کی جواب دہی ہوتی ہے، یعنی گویا بولنے کے مسائل زیادہ ہیں، چپ رہنے کے مسائل کم ہیں۔ دنیا میں لوگ زیادہ کھانے سے زیادہ مرتے ہیں، بھوک سے کم، یعنی
کھانے سے زیادہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بھوک سے کم بیماریاں ہوتی ہیں۔ یہ روزہ کیا ہے کہ یہ تو سائنسدان کہتے ہیں کہ بھئی یہ روزہ اس سے بڑھ کر کوئی میڈیکل پریکٹس نہیں ہے۔ قلت طعام، اپنے قلت منام، اپنے جو سونے کو کم کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ یعنی ڈھیر ساری خوراک کھا لی اور پھر لمبی تان کر سوتے رہنے، یہ نہیں۔ رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں ہے، رمضان کا مہینہ تو پورا جو ہے نا، اسی لیے جو ہے کسی نے کہا نا کہ یہ رمضان کو اب اس طرح گزاری، اس میں جو ہے کہ کچھ اپنے اوپر کٹ لگائے، کچھ جو ہے کہ اپنی زندگی میں کٹ لگائیے کہ یار یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا۔ یہ اگر آپ کو دفتر پہ ٹائم تھوڑا مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو اپنے ذکر اور اذکار میں اور اپنی عبادات کے اندر لگائیے، نہ کہ یہ کہ وہ کسی اور کاموں کے اندر۔ اسی طریقے سے یہ وہ چیز ہے، اگر آپ کو یعنی باقی معمولات زندگی کم ہیں اور جو ہے کہ گھر میں اس طرح کے کام نہیں، آنا جانا کم ہو گیا ہے، لوگ عام طور پر نہیں ملتے، ان میں سب کو پتہ ہے روزہ ہے، افطار کی اپنی مصروفیت ہے، سحر کی اپنی مصروفیت ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ وہ وقت کے جو بچا ہوا ہے سماجی زندگی سے، اس میں جو ہے کہ قلت کلام کم کیجئے، اللہ کا ذکر، اللہ سے لو لگائیے، اللہ سے کلام کیجئے، اللہ سے گفتگو کیجئے، اللہ سے سرگوشی کیجئے، اللہ سے مناجات کیجئے، اس کے سامنے گڑ گڑائیے، اس سے اپنے تعلق کو اس سے مانگیے۔ تو یہ رمضان آپ کو موقع ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔